واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ، صدر ٹرمپ محفوظ مقام پر منتقل۔ خبرساز ایجنسی کے مطابق وائٹ ہاؤس کے قریب سیکرٹ سروس کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی گئی۔ سیکرٹ سروس کے اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں حملہ آور زخمی ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک راہگیر بھی زخمی ہوا۔ امریکی میڈیا کے مطابق واقعے کے بعد وائٹ ہاؤس کے نارتھ لان کو خالی کرا لیا گیا۔ سیکرٹ سروس اہلکاروں نے وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ امریکی سیکرٹ سروس اور ایف بی آئی موقع پر موجود علاقے کی ناکہ بندی کر دی۔ وائٹ ہاؤس کی چھت اور اطراف میں سنائپر تعینات کر دی گئے۔ واقعے کے وقت وائٹ ہاؤس میں پریس بریکنگ ہونی تھی۔ واقعہ کس نوعیت کا ہے، تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ایران سے معاہدے کے لیے زیادہ تر معاملات طے پاک ہے۔ معاہدے کے بعد آبِ ہرمز کھول دی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ٹرو سوشل پر پوسٹ لکھا، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات ہوئی ہے۔ معاہدے کا باضابطہ اعلان جلد متوقع ہے۔ معاہدے کی حتمی تفصیلات اور آخری نقاط پر بات چیت جاری ہے۔ سعودی ولی عہد، صدر یو ای، امیر قطر سے بھی بات ہوئی ہے۔ ترکیہ، مصر، اردن اور بحرین کے رہنماؤں سے بات چیت ہوئی ہے۔ معاہدہ امریکہ، ایران اور دیگر مسلم ممالک کے درمیان ہوگا۔ مسلم ممالک سے ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر اچھی گفتگو ہوئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی آگاہ کر دیا۔ فیلڈ مارشل کے مختصر دورہ ایران نے کام کر دکھایا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان نئی تجاویز پر اتفاق ہو گیا۔ واشنگٹن ٹائمز نے دعویٰ کیا امریکہ اور ایران 24 گھنٹے کے اندر امن ڈیل کا اعلان کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ ایران اختلافات دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس اور ایران کے چیف مذاکرات کا باقر غالباف سمیت دیگر نے مسودے کی منظوری دی۔ مسودہ منظوری کے بعد امریکہ ایران کی اعلیٰ قیادت کو بھیج دیا گیا۔ ڈیل کے اعلان کے بعد تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فائنینشیل ٹائمز نے بتایا ثالثوں کو یقین ہے کہ ڈیل ہونے کے قریب ہے۔ پاکستانی اور قطری ثالثوں کے فیصلہ کن مذاکرات کے بعد بریک تھرو ہوا۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع کی جائے گی۔ معاہدے میں جوہری مسائل پر مذاکرات کا فریم ورک طے کیا جائے گا۔ ایران جوہری معاملات پر رعایت دینے کے لیے تیار۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نتیجہ خیز دورہ ایران مکمل۔ آئیش بیان نے بتایا فیلڈ مارشل نے اعلیٰ سطح ایرانی قیادت سے تفصیلی اور تعمیری ملاقاتیں کی۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سے بھی ملے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مشاورتی عمل کو نتیجہ خیز معاہدے تک پہنچانے پر گفتگو ہوئی۔ ملاقاتوں میں امن و استحکام کے لیے مذاکراتی عمل تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ 24 گھنٹے میں انتہائی اہم مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی۔ انتہائی اہم مذاکرات میں حتمی سمجھوتے کی جانب مثبت پیش رفت سامنے آئی۔ ایرانی قیادت نے علاقائی مسائل کے پرامن حل میں پاکستان کے مخلصانہ اور تعمیری کردار کو سراہا۔ ایران سے متعلق مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ ممکن ہے آج، کل یا آئندہ چند روز میں اس حوالے سے کوئی اہم اعلان ہو۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی بھی تصدیق، کہا امید ہے کہ ایران سے متعلق کوئی اچھی خبر آ جائے۔ صدر ٹرمپ کی ترجیح ہے کہ ایران کے معاملے کو سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے۔ امریکہ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیتا۔ آبِ ہرمز ہر صورت کھلی رہنی چاہیے۔ ایران کی جانب سے بھی مثبت اشارے آ گئے۔ اسماعیل بقائی نے کہا معاہدے کے حتمی متن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہمارا رسمی طور پر ثالث پاکستان اور بھی کچھ ممالک معاہدے میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مذاکرات کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کی ایکس پر پوسٹ لکھا، محسن نقوی نے تہران سے واپسی پر ایرانی حکام سے کامیاب مذاکرات پر مبارکباد دی۔ اگر دوسرا فریق سنجیدہ رہا تو مثبت پیش رفت ممکن ہے۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے مثبت پیش رفت کی امید پیدا ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مخلصانہ کوششیں کی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں کشیدگی کم کرنے سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ جنگ کے مکمل خاتمے اور مذاکراتی عمل کی تازہ صورتحال سے بھی آگاہ کیا گیا۔
عباس عراقچی کی قطری وزیراعظم سے ٹیلی فونی گفتگو، کہا خلیج میں بدامنی کی وجہ سے امریکی اور اسرائیلی جارحیت ہے، ابنائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے، ایران سمندری تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہے گا۔ قطری وزیراعظم نے کہا آزاد جہازرانی کو یقینی بنانا ناگزیر ہے، پائیدار امن کے لیے عالمی برادری کو سفارتکاری کا ساتھ دینا چاہیے۔ قطری وزیراعظم نے خطے میں کشیدگی ختم کرنے کی سفارتی کوششوں کی حمایت کی۔ دنیا کو ایک بہت اچھا میسج آنے والے 24 یا 48 گھنٹوں میں ضرور ملے گا۔ اب ٹاکس واکس نہیں، اب ڈائریکٹ اسلام آباد سائننگ سیریمنی ہوگی۔ سائننگ سیریمنی ہوگی فارمل، اور جو کہ اسلام آباد میں ہی ہوگی۔ خوشخبری یا جس اعلانیے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کو معاہدے کی صورت میں ہی ملے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے طے ہو گئی ہیں۔ امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں ہوگی۔ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ، کہا آئندہ 24 یا 48 گھنٹے میں فیلڈ مارشل کے دورہ ایران سے متعلق دنیا کے لیے اچھا پیغام جائے گا۔ معاہدے میں مختلف امور کا فریم ورک بھی تیار کیا گیا ہے۔ معاہدے میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس پر بات ہوگی۔ ایران کا بنیادی مطالبہ ہے کہ پابندیاں ہٹائی جائیں، پالیسیاں فیصلہ ہو جائے گا اور اس پر مرحلہ وار مختلف امور بات چیت چلتی رہے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ چین پہنچنے پر وزیراعظم کا پرتپاک استقبال۔ زیجیانگ صوبے کے پارٹی سیکرٹری سے ملاقات، صوبے کی شاندار ترقی منصوبوں کو سراہا۔ تعاون پر مبنی 2 اہم دستاویز پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ وزیراعظم نے ایکس پیغام میں کہا صوبہ زیجیانگ کی قیادت کی جانب سے پرتپاک استقبال پر شکر گزار ہوں۔ پاکستان چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر جشن منا رہے ہیں۔ صدر شی جن پنگ اور چینی قیادت سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ دوستی کے لازوال رشتے کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کروں گا۔ شہباز شریف پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ سی پیک فیز 2 کے تحت پاکستانی اور چینی کمپنیز کے درمیان تعاون کے فروغ کے لیے منعقدہ بزنس فورم میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم کی معروف چینی کمپنیز کے سی ای او سے ملاقاتیں ہوں گی۔ بنو کے تھانہ بریان کی حدود میں پولیس اور سی ٹی ڈی کے آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ آپریشن میں 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد شہید ہوئے۔ زخمی ایس ایچ او، 4 اہلکار اور 1 بچہ اسپتال منتقل۔ دہشت گردوں سے برآمد ہونے والا 10 کلو وزنی بم بھی ناکارہ بنا دیا گیا۔ دہشت گردوں کی نقل و حرکت اور ٹھکانوں کی نگرانی کے لیے جدید ڈرون سرویلنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے کہا فتنہ فارج اور ہم دشمنوں کے خلاف کارروائیاں مزید شدت کے ساتھ جاری رہیں گی۔ پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے فرنٹ لائن پر کھڑی، دشمن کے ہر وار کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ صدر مملکت وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو کامیاب کارروائی پر خراج تحسین۔ کوئٹہ کے نوائی علاقے پنجپائی اور نوحصار میں سی ٹی ڈی کے ہم دشمنوں کے خلاف کارروائیاں۔ آپریشن کے دوران مقابلے میں 9 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ سی ٹی ڈی نے بتایا فائرنگ کے تبادلے میں بہادری سے لڑتے ہوئے 4 سی ٹی ڈی اہلکار شہید اور 6 زخمی ہوئے۔ ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی اس کے ہینڈلرز اور رائڈرز کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا فیصلہ۔ ڈی آئی جی ساؤتھ سید اسد رضا نے ایف آئی اے کو ایک اور خط لکھ دیا کہ ہم ملوث افراد کے بینک اکاؤنٹس کے ساتھ ڈیجیٹل والٹس بھی منجمد کیے جائیں۔ تمام اکاؤنٹس میں منشیات حاصل کی گئی رقم رکھی جاتی ہیں۔ ملزمان مولو اور پنکی منشیات غیر قانونی اسلحہ اور قتل کے مقدمات میں گرفتار ہے۔ No city in the world has a history like Karachi. No city in the world has grown at the pace that Karachi has. Unfortunately, we've not been able to pace the development of infrastructure, but there are problems with that, and we can go on talking about that for ages. But this is a city when everybody wants to come in and nobody wants to leave. کراچی پاکستان کا عظیم میگا سٹی ہے۔ کراچی کو مہاجروں، تاجروں، مزدوروں، شاعروں اور ادیبوں نے مل کر جدید کراچی بنایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے بدقسمتی سے سندھ کی ثقافت اور تاریخ سے ناواقف لوگوں نے اس شہر کے ساتھ کھیلا۔ امید ہے کہ مستقبل میں کراچی کی تاریخ اور ثقافت سے کھیلنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔
دنیا بھر میں مسائل ہوتے ہیں لیکن کراچی کا برا حال چاہنے والوں سے مایوسی ہوتی ہے۔ بھٹو کے نام پر یہ آج بھی شہری سندھ کے عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ سندھ کے عوام بجلی، پانی، گیس، نکاسی آب اور ٹرانسپورٹ سے محروم ہیں۔ پی پی نجی شراکت داری سے بننے والے منصوبوں کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا بیان، کہا 18 سال سے تباہ سندھ میں ایک شاہراہ کا افتتاح، پی پی کے سیاسی دیوالیے پن کا اعتراف۔ یونیورسٹی روڈ نصف دہائی سے تباہ ہے، بلاول اس سے دامن نہیں چھڑا سکتے۔ سندھ کے عوام اب لفاظی نہیں بلکہ کارکردگی کا حساب مانگیں گے۔ نلکے خشک، لائنوں میں پانی غائب، گرمی شروع ہوتے ہی کراچی والے بوند بوند کو ترس گئے۔ ٹینکر مافیا نے بھی قیمتیں 200% تک بڑھا دی۔ ضلع وسطی غربی کے متعدد علاقے پانی سے محروم۔ ناظم آباد، نارتھ کراچی، نیو کراچی کے کچھ علاقوں میں 27 دن سے پانی کی فراہمی بند۔ عزیز آباد کے مختلف بلاکس میں 10 دن سے پانی نہیں آیا۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر کے مختلف بلاکس میں بھی پانی نہیں دیا جا رہا۔ کرنگی، لانڈی، شاہ فیصل کالونی کے کئی علاقوں میں پانی کی فراہمی بند ہے۔ واٹر کارپوریشن پانی کی عدم فراہمی پر واضح جواب دینے کے بجائے بہانے بنا رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کو کبھی پائپ لائن پھٹنے کا بہانہ۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا پانی کی قلت پر نوٹس۔ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو پانی کی فراہمی فوری بحال کرنے کی ہدایت۔ پانی کی بندی سے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب۔ عید قربان قریب، مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری۔ لاہور کی مناوا منڈی میں خریدار کم، بیوپاری پریشان۔ خریدار قیمتیں سن کر حیران۔ صادقآباد کی مویشی منڈی میں بھی خریدار نہ ہونے کے برابر۔ کراچی میں بھی قیمتیں آسمان پر، بیوپاریوں کے خوب نخرے۔ پشاور کی مویشی منڈی میں 20 لاکھ روپے کے 26 من وزنی جگنوں کی دھوم۔ حیدرآباد کی مویشی منڈیوں میں خواتین بھی جانور خریدنے پہنچ گئیں۔ چنیوٹ میں قربانی کے جانور وزن کے حساب سے فروخت۔ اسکردو میں بھی قربانی کے جانوروں کے لیے بھاؤ تاؤ جاری۔